بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ المقارن کمپیریٹیو فقہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اس میں کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل کا ہمارا چیپٹر چل رہا ہے۔ تو نماز کے مسائل میں ابھی تک ہم نے ایک تو نماز کی فرضیت کی بات، اس کی امپورٹنس کی بات کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے نماز کے اوقات کو ڈسکس کیا، اور پانچوں نمازوں کے کیا اوقات ہیں، اور خاص طور پہ کچھ ممنوع اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ پھر اذان اور اقامت کی بات آئی۔ تو اب نیکسٹ ہماری جو بات ہے وہ ہے نماز کی شرائط۔ ٹھیک ہے، شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں اس چیز کو جو ضروری ہے، یعنی کسی عبادت کے لیے جو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے گریجویشن کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی پری کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی شرط کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی یہ شرط ہے، آپ کو ایڈمیشن تب ملے گا جب آپ نے یہ انٹرمیڈیٹ کیا ہوگا، پھر آپ کو گریجویشن میں ایڈمیشن ملے گا۔ تو شرط اس کو کہتے ہیں جو باہر کی چیز ہو لیکن ضروری ہو۔ عبادت سے باہر کی چیز ہے، عبادت سے پہلے کی چیز ہے، لیکن عبادت کے لیے اس کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ عبادت کنسیڈر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ العلم بدخول الوقت، وقت کا داخل ہونا، یعنی نماز اپنے وقت پر ہے۔ ٹھیک ہے، وقت سے پہلے بھی نماز نہیں ہے، وقت کے بعد بھی نماز نہیں۔ ہر نماز کا اپنا وقت ہے۔ ہم جو ہے وہ نماز کی عبادت کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو اس پرسپیکٹو میں ہم وقت کی بات کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، تو نماز وقت کے اندر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ظہر کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی تو اب وہ ادا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، عشاء کی نماز آپ نے مغرب سے پہلے پڑھ لی تو ادا ہوگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وقت سے پہلے بھی نماز نہیں، وقت کے بعد بھی نماز نہیں، وقت کے اندر نماز ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ جی وقت کا جو داخل ہونا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ وقت ہے نماز کا، یہی وقت ہے جس میں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یقین نہیں ہے لیکن ظن غالب ہے، غالب گمان ہے، پھر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی یقین تو جیسے آپ کے پاس گھڑی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ گھڑی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو موبائل کی جو بیٹریز ہیں بہت جلدی ڈرین ہو جاتی ہیں، تو ایسے میں اگر بادل وغیرہ ہیں تو انسان کو نہیں محسوس ہوتا کہ وقت ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، تو ایک غالب گمان کے مطابق نماز پڑھ لے تو اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرا انہوں نے یہ بھی بات بیان کی کہ بعض اوقات انسان کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی چیز ہے وقت، دوسری چیز ہے طہارت۔ نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی باوضو ہونا۔ ٹھیک ہے، اگر غسل اس کے اوپر لازم ہے تو غسل کر لے، اور اگر بے وضو ہے تو وضو کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وہی وضو کا حکم ہے، تو وضو ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے کہ جو بے وضو ہو، یعنی بغیر وضو کے نماز قبول نہیں، جس طرح سے خائن سے صدقہ قبول نہیں، یعنی جس نے خیانت کی، کرپشن کی۔ ٹھیک ہے، اب کرپشن کرنے کے بعد کہتا ہے چلو یار صدقہ اس میں سے کر دیں، گناہ معاف ہو جائے، تو وہ صدقہ ہی قابل قبول نہیں۔ چوری کر کے صدقہ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، لوگوں کا مال جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کے پھر صدقہ کرنا شروع کر دے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ تو نیکسٹ چیز کیا ہے؟ طہارت۔ تیسری چیز طہارت، یعنی پہلے تو انہوں نے طہارت سے مراد وضو لی ہے، تھوڑا سا اس کو اسپیسیفک کر لیا۔ تیسری میں کیا ہے؟ طہارت سے مراد تین چیزوں کی طہارت، بدن کی اور کپڑوں کی اور جگہ کی۔ طہارت البدن والثوب والمکان، جس جگہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، جن کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا جسم بھی پاک ہو۔ تینوں کے بارے میں وہ حدیثیں لے کے آئے ہیں۔ خیر طہارت کے مسائل ہم نے تفصیل سے پڑھ لیے، ٹھیک ہے، کتاب الطہارہ میں بھی۔
بدن کی طہارت کے حوالے سے وہ یہ روایت لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، یعنی اس کے چھینٹوں سے بچو. فإن عامۃ عذاب القبر من، عمومی طور پہ جو عذاب قبر ہوگا وہ اسی وجہ سے ہوگا. بعض لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، بہت ہلکا اس کو سمجھ لیتے ہیں. خاص طور پہ بچوں کو جب مائیں ٹرین وغیرہ کریں تو فلش وغیرہ پہ بیٹھنا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اپنے سارے کپڑوں پہ چھینٹے جو ہے وہ پھر عادتیں ختم نہیں ہوتی. تو پیشاب کے قطروں سے بچنا ہے. تو دین اسلام نے جو یہ احکامات دیے ہیں نا، تو ظاہری بات ہے کہ جس کو شریعت نے نجاست کنسیڈر کیا ہے نا، اگر انسان اس سے نہیں بچے گا تو اس کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوں گے. آدمی پاک صاف رہے گا تو فرشتے اس کے قریب رہیں گے، اور اگر اس نجاست میں رہے گا جس کو شریعہ نے نجس کہا ہے تو شیاطین کے نظر میں رہے گا. اسی طرح حضرت علی کی حدیث کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے کے ذریعے سے مسئلہ پوچھوایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نجاست کو اپنے جسم سے دھو لیا کرو اور اس کے بعد وضو کر لو. ٹھیک ہے. اور مستحاضہ عورت کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جسم پہ خون لگ جائے تو اس کو دھو لو. تو بس نجاست کی جو بھی قسمیں ہیں اگر جسم پہ لگی ہیں تو اس کو دھو لے. ٹھیک ہے. اس سے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے. اس میں جو ہم سیدھا بھی کرتے ہیں کہ ایک سکے سے کام ہو نجاست ہو، نہیں، اس کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. بس نجاست ہے، اس کو دھونا چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک، بدن کا پاک ہونا، پھر کپڑوں کا پاک ہونا. وثیاب کا فتح ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو کیا کریں؟ پاک رکھیں. حضرت جابر بن سمورہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ان کپڑوں میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ جن کپڑوں میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دیکھو کہ تمہارے کپڑوں میں کوئی چیز لگی ہے تو اس کو دھو لیا کرو. کوئی نجاست، کوئی گندگی لگی ہے تو اس کو دھو لیا کرو. اسی قسم کا سوال حضرت معاویہ نے حضرت ام حبیبہ سے بھی کیا تھا. یہ ان کی بہن تھیں اور ازواج مطہرات میں سے بھی ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے جن کپڑوں میں آپ اپنی کسی بیوی کے ساتھ ہوتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پڑھ لیتے تھے، لیکن اگر اس میں کوئی نجاست ہوتی تو اس کو آپ دھو لیتے تھے. تو کپڑے میں اگر کوئی لگی ہے تو آپ اس کو دھو لیں. پورے کپڑے کو دھونا، ٹھیک ہے، واشنگ مشین میں ضروری نہیں کہ اس کے بعد پاک ہو. جہاں نجاست لگ گئی ہے اس جگہ کو صرف دھو لیں تو وہ کپڑا پاک ہے. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. ایک اور روایت یہ لے کے آئے ہیں کہ کپڑے میں ایک تو کپڑے کا پاک ہونا، دوسرا جوتے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. بعض اوقات سفر میں انسان جوتے سمیت نماز پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. نماز جنازہ میں دیکھیں نا، بہت سے لوگ، اب ظاہری بات ہے نماز جنازہ تو کہیں بھی پارک میں، اب مساجد میں تو نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی آپ کھڑے ہو کے نماز جنازہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، اس میں رکوع سجدہ تو ہے نہیں، تو لوگ جوتوں سمیت پڑھتے ہیں، جوتا اتار لیتے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ اس جوتے کا پاک ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یہ روایت لے کے حضرت ابو سعید خدری سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے. تو پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو کہا کہ تم نے کیوں جوتے اتارے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس تو جبریل آئے تھے، فاخبرنی ان بہما خبثا، تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں نیچے گندگی لگی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو اس لیے اتار دیے تھے. تو اگر اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلا کہ اگر نماز میں آپ کی نظر پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو یا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے جوتوں میں گندگی ہے تو جوتے اتار کے سائڈ پہ کر دیں، یا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ جگہ جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، بچے نے وہاں پیشاب کر دیا تھا، نہیں دھویا تھا، یا وہ جائے نماز جو ہے وہ، تو اس کو سائڈ پہ کر دیں، نماز اپنی جاری رکھیں. کپڑوں میں ہو تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو انسان کو دھونا ہے. ہاں، وہ نماز توڑے اور پھر اس کو دھوئے. ٹھیک ہے. یہاں آگے روایت کے الفاظ جو ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جوتوں کو اچھی طرح سے کھنگالے اور دیکھے کہ ان میں کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی، اور اگر اس میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس جوتے کو زمین پہ رگڑے اور پھر اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. اب کچھ لوگ جو ہے نا اس حدیث سے اس کے ظاہر کی طرف چلے گئے. ہمارے یہاں بعض اہل حدیث بھی اس معاملے میں بڑی سختی کرتے ہیں. وہ جی حدیث میں ہے جوتوں سمیت نماز پڑھنا، اب بات سمجھ، مسجد میں جوتے لے آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ وہاں اس کو پہلے دھو لیتے ہیں جوتوں کو، ٹھیک ہے، اچھے سے
اور پھر مسجد میں آ جاتے ہیں. دیکھیں اب یہ کافی آڈ لگتا ہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اس وقت کی مسجد بھی نہ کوئی فرش تھے، ماربل تھا، نہ ٹائل لگی ہوئی تھی، نہ کوئی قیمتی جو ہے وہ قالین، قالین بچھے ہوتے تھے. کچی زمین ہوتی تھی. کچی زمین کے اوپر سنگریزے ہوتے تھے اور ان کے اوپر گھاس ڈال دی جاتی تھی. یہ ایک فرش تیار ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ اگر کوئی جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتا تھا، اب وہ جوتا بھی ان کا موزہ ٹائپ ہی عام طور پہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ہماری طرح کے جوتے بھی نہیں تھے. تو اس میں وہ اجازت دی گئی، اس کو الاؤ کیا گیا. صرف یہ کہا گیا کہ دیکھے کہ اس کے جوتے میں اگر گندگی ہے تو اس کو کیا کرے، زمین پہ رگڑ لے، تو یہی اس کا جوتا پاک ہو جائے گا. کیونکہ پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے پانی کے ذریعے سے، دوسرا مٹی کے ذریعے سے. آج کل میں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، مسجد میں نہیں. ہاں اگر باہر آپ سفر پہ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا جوتا پاک ہے، تو سفر میں آپ جوتوں سمیت نماز پڑھ لیں. جیسے نماز جنازہ کی مثال آئی ہے، وہی زمین پہ رگڑ لے نا جوتے کو زمین پہ رگڑ لے. اگر اس میں کوئی گندگی ہے دیکھ لے، یعنی دیکھ لے، اگر ویسے صاف ہے تو ٹھیک ہے، اگر نجاست ہے تو اس کو زمین پہ رگڑ لے، تو وہی اس کی پاکی ہے. سر مطلب نجاست کا نام ہی لگی ہو، اگر وہ مطلب واجب کے باہر آتا ہے تو ظاہر ہے اس کو کرے گا. جی زمین کے اوپر رگڑ لے، بس وہی اس کی پاکی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ مکان، جگہ کی پاکی. ٹھیک ہے. بدن کی، کپڑوں کی، اور پھر جگہ کی پاکی. اس میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ ایک بدو آیا آپ سلم کی مجلس میں بیٹھا، اور جب اٹھ کے جانے لگا تو اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے. تو جو دوڑے تھے آپ سلم نے کہا کہ پانی کا ایک ڈول لے آؤ اور اس کے پیشاب کے اوپر بہا دو. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھایا، صحابہ کو بھی سمجھایا. فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، سختی نہ کرو، دین کے معاملے میں سختی نہ کرو، آسانی پیدا کرو. تو جگہ کو آپ سلم نے کیا کیا؟ پاک کروایا. تو جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس وقت ظاہری بات ہے وہ کچی زمین تھی، اب اس میں یہی ہے پانی بہایا جا سکتا تھا، تو وہ کر لیا گیا. تو تینوں چیزیں جو ہیں جمہور میجورٹی جو فقہا کی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ تطہیر الثلاثہ، بدن بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی اور جگہ بھی. نماز کے لیے یہ شرائط میں داخل. بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے، یہ سنت ہے. بعض علماء یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ نماز کے لیے شرائط میں داخل نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ سنت ہیں. سنت کا مطلب یہ کہ پریفرڈ ہے. لیکن یہ ذرا بات جو ہے وہ ہلکی معلوم ہوتی ہے. صحیح بات یہی ہے کہ یہ شرط میں داخل ہے، یا ایک قول درمیان میں بھی ہے کہ یہ واجب ہے. نہ یہ شرط ہے نہ یہ سنت ہے، بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. ہاں شرط مفقود ہو جائے تو عبادت ہی نہیں ہوتی، شرط مفقود ہے تو مشروط بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. واجب اگر مفقود ہو جائے تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن عبادت ہو جائے گی. تو یہ فرق کرتے ہیں شرط اور واجب میں. لیکن بہرحال زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرائط میں سے. ہاں اتنی بات ہے کہ کسی کو بعد میں معلوم ہوا، ٹھیک ہے، کہ اس کے کپڑوں پہ یا بدن پہ کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو اب اس کے حکم میں بہرحال وہ اختلاف ہے. وہ بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ وجوب کے قول سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، جس کو بعد میں نماز پڑھ لی تھی تو اب بعد میں اس کو پتہ چلا. تو اگر تو وہ ناپاک تھا پھر تو نماز دہرائے گا. لیکن اگر مسئلہ یہ تھا کہ ویسے تو پاک تھا لیکن کپڑوں میں ویسے کوئی تھوڑی بہت گندگی لگی تھی، وہی جو ابھی سکے والی بات ہو رہی تھی کہ اناف نے کی ہے، وہ قیاس ہے. بہرحال جی ہاں شرط اور فرض میں فرق ہے نا. فرض کہتے ہیں اندر کی چیز، عبادت کے اندر کی چیز ہوتی ہے. شرط عبادت سے باہر کی چیز ہوتی ہے، اس کا پری ریکوزٹ ہے دونوں لازم، دونوں کا جو ہے درجہ برابر ہے. فرض کو رکن بھی کہتے ہیں. رکن رہ جائے، فرض رہ جائے پھر بھی جو ہے وہ عبادت نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. شرط رہ جائے پھر بھی عبادت نہیں ہوگی. نیکسٹ کیا ہے؟ ستر العورہ، سطر کا ڈھانپنا نماز میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مسجد یعنی نماز کے وقت کیا کرو؟ زینت اختیار کرو. یہ قرآن میں حکم ہے، باقاعدہ حکم ہے.
نماز کے وقت زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ سلمہ بن اقوا سے ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں ایک قمیص میں نماز پڑھ لوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں پڑھ لو، لیکن ایسا کرو کہ ایک کانٹے سے اس کو ذرا جوڑ لیا کرو۔ ان کے ہاں تو اس طرح کی سلی ہوئی قمیصیں نہیں ہوتی تھیں نا جیسے ہمارے ہاں۔ اب جیسے عربوں میں ایک توپ ہے، ٹھیک ہے، چوغا سا لمبا پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب تو وہ سلا ہوا ہوتا ہے نا باقاعدہ، تو اس وقت یہی تھا کہ وہ کپڑا ہوتا تھا، کپڑے کو ہی جو ہے وہ چوغا بنا لیتے تھے۔ تو اللہ کے وسلم فرمایا کہ اس کو کانٹے سے، اب اس وقت بٹن نہیں ہوتے تھے تو کانٹا لگا کے، یعنی یہ جو جھاڑی کا کانٹا ہوتا تھا تو وہ اس کپڑے کو بند کر لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس کپڑے کو کیا کرو، بند کر لو تاکہ تمہارا جسم کھلے نا، ٹھیک ہے، جسے ہم آج کل کی زبان میں بٹن لگانا کہتے ہیں یا سٹچ کرنا کہتے ہیں۔ ایک لمبی قمیص، کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس، یعنی انہوں نے کہا میں کیا پڑھ سکتا ہوں، کپڑا ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں پڑھ سکتے، لمبی قمیص، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ عربوں میں وہ لمبی سی ایک توپ پہنتے ہیں، وہ تو ساتر ہے نا، پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ ہم نے 4 کپڑوں میں نماز پڑھنی ہے، کپڑے کے اوپر کپڑا پہننا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جسم چھپا ہوا ہے، وہ جسم ایک کپڑے سے چھپا ہے یا 2 سے چھپا ہے یا 4 سے چھپا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، یہ مسئلہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم کیا میں قمیص میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ قمیص سے مراد یہاں پہ وہ لمبی قمیص کہ جس سے ان کا سطر پورا چھپا ہوا۔ نیکسٹ کیا ہے کہ سطر ہے کیا جس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے، اور اگر وہ کھلا ہو تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مرد کا سطر، مرد کے سطر میں ایک بحث پیدا ہوئی کہ کیا مرد کے سطر میں، ویسے تو عام طور پہ قول یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک، کیا ناف اور گھٹنا یہ سطر میں شامل ہے کہ نہیں، یہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہو، اس میں دونوں طرح کی رائے موجود ہے۔ خاص طور میں یہ بحث اس وقت زیادہ چھڑ جاتی ہے جب ہمارے بچے سپورٹس کے لیے جاتے ہیں۔ اب تو جو بھی بچے اب یہ فٹ بال کلب میں یا وہ ہاکی وغیرہ کھیلتے ہیں تو اب وہاں پہ وہ نکرز وغیرہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو الاؤ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب اس میں فقہا کی دونوں طرح کی جو ہے وہ رائے موجود ہے۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھٹنا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے، سطر میں شامل نہیں ہے، گھٹنا اور گھٹنے کے ساتھ جو ران کا حصہ ہے یہ سطر میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی سطر میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی کے نزدیک یہ سطر میں شامل نہیں ہے، احناف کے نزدیک یہ سطر میں شامل ہے، ہاں جی نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ جی مقامات شرم، ٹھیک ہے، یہ سطر ہیں یا اس کے علاوہ بھی سطر ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ مقامات شرم بس وہی ہیں، وہی سطر ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی سطر نہیں ہے مرد کا۔ وہ جیسے پہلوانوں نے جانگیہ پہنا ہوتا ہے نا، وہ جو کشتی لڑتے ہیں، ہاں، تو وہ ان کا قول اس کے مطابق ہے، لنگوٹ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو امام شافعی کا قول اس کے مطابق ہے۔ چلیں بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی جو ران مبارک ہے اس سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، یعنی تہمت باندھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ران یہ نہیں ہے، ران یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پنڈلی ہے نا، وہ تو پنڈلی ہے جو گھٹنے سے نیچے ہے، تو جو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے وہ ران ہے، جسے تھائے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو ہے اس کے اوپر سے کپڑا اٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر نے اجازت چاہی، یعنی گھر میں حضرت عائشہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس کیفیت میں بیٹھے ہیں کہ ران جو ہے اس کے اوپر سے تہمت اٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ تہمت کھلا ڈلا ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں دھوتی کہتے ہیں، وہ بندہ بیٹھتا ہے تو وہ ویسی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر حضرت عثمان آئے
انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ لیا اپنے آپ کو، یعنی وہ کپڑا جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ جی یہ کیا بات ہے، ابو بکر اور عمر کے آنے پہ تو آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے، تو حضرت عثمان کے آنے پہ آپ نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ تو اس پہ پھر اللہ کے وسلم فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو اس سے استدلال کیا ان فقہا نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ریکمینڈڈ ہے، لازم نہیں ہے، بات سمجھیں، پسندیدہ ہے، لازم نہیں ہے۔ لازم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین سے بھی چھپاتے۔ سر وہ جو امی عائشہ نے سب کس طرح دیکھا، حضرت عمر بھی تو ادھر ہی بیٹھے تھے تو ان کا پردہ نہیں تھا، حضرت عمر بھی تو وہیں پہ تھے تو ان کا تو پردہ تھا امی عائشہ کا۔ تو یہاں یہ بات تو نہیں ہے کہ وہ پردے میں نہیں تھی، گھروں میں آ جا سکتے ہیں نا، ایسا نہیں، گھروں میں آ جا سکتے ہیں، ایسی کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا، یعنی جو غیر محرم ہے وہ آپ کے گھر میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو قرآن میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جب تم کھانے کے لیے جاؤ تو وہاں بیٹھے نہ رہو، ٹھیک ہے۔ عورتیں بھی بس پردہ کاٹ کے زمانے میں سامنے بیٹھ جاتی، سامنے نہیں، سائڈ پہ بیٹھ جاتی تھی، سائڈ پہ بیٹھ جاتی تھی۔ عام طور پہ جو روایتوں میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ رہتی تھی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خیبر والے دن آپ کا جو ازار یعنی تہمت تھا وہ آپ کی ران مبارک سے اٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں آپ کی ران کی جو سفیدی تھی مجھے اب بھی لگ رہا ہے کہ میں اس کو جیسے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے اب انہوں نے استدلال کیا کہ دیکھیں اگر یہ فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غافل نہ رہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مستحب ہے، یہ لازم حصہ نہیں ہے مرد کے سطر کا، یہاں سے استدلال کیا ابن حزم وغیرہ نے اور امام شافعی نے بھی۔ اچھا ایک اور عجیب استدلال کیا ابن حزم نے، اب مطلب آپ اس کو انجوائے کریں نا ابن حزم کے استدلال کو، جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ مارا نا میری ران پہ، اور ہاتھ مار کے کہا کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے۔ اچھا اصل تو نصیحت یہ کی تھی، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر تو یہ سطر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، یعنی اگر یہ سطر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سطر پہ کیوں ہاتھ لگائیں گے؟ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو کپڑا تھا تو مطلب کسی عورت کے جو ہے وہ آپ سطر کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اگر اس نے کپڑے پہنے ہو تو نہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ کپڑا وپڑا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے اس سے استدلال کر لیا، ابن اعظم نے اس سے بھی استدلال کر، حالانکہ اصل میں مسئلہ کیا تھا یہاں پہ بھئی نماز وقت پہ پڑھنی ہے۔ چلیں بہرحال، تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ انہوں نے تہمت پہنا ہوا ہے اور ان کی بھی ران ظاہر ہو رہی ہے۔ تو مطلب ان آثار سے یا ان روایتوں سے استدلال کیا امام شافعی نے، ابن حزم وغیرہ نے، کہ ریکمینڈڈ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے، ٹھیک ہے، جسم کا یہ حصہ بھی، لیکن اگر یہ کھل جائے تو قانونی اعتبار سے فتویٰ یہ ہے کہ یہ سطر میں شامل نہیں۔ سر میں یہ سمجھ نہیں آ رہا، میں امیجن نہیں کر پا رہا کہ وہ کس طرح، یعنی کہ دھوتی پہنی ہوتی تھی تو یہاں کے کس طرح وہ کپڑا کا یہ تو پریکٹیکل کرنا چاہیے۔ آپ دھوتی پہنتے نہیں ہیں نا اس لیے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ جب آپ نیچے بیٹھتے ہیں نا، نیچے بیٹھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ صرف یہ سطر ڈھانپنے سے کفایت کر دے گا نماز پڑھنا؟ اصل میں تو قرآن نے کہا نا خذو زینتکم، کہ نماز کے وقت میں کیا کرو، زینت اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ بند سنور کے جاؤ، ٹھیک ہے، اچھی ٹوپی خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے، ہاں منیمم یہ ہے، منیمم یہ کفایت کر جائے گا۔ ہاں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ دوسرا جو گروپ ہے فقہا کا جس میں امام ابو حنیفہ وغیرہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فخذ ہے نا، یہ جو ران ہے،
یہ اورا ہے، یہ سطر میں شامل ہے۔ اس میں جیسے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا معمر سے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو دونوں رانیں تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، مطلب بیٹھے تھے یا کچھ اس طرح سے جیسے، تو دونوں رانیں نظر آ رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے معمر غتی فخذیک فإن الفخذین اورا، دونوں رانیں کیا کرو، ڈھانپ لو، کیونکہ یہ دونوں سطر میں شامل ہیں۔ بہت کلیئر کٹ بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جرحت سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے پاس سے گزرے اور میں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور میری جو ران تھی، مطلب ایک ہی چادر ہوتی تھی، پوری جسم پہ لپیٹ لیتے تھے، کپڑا ہی نہیں تھا، بہت نادر تھا کپڑا عربوں میں، تو میری ران جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی یہی کہا کہ اپنے جو ران ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھو، فإن الفاحظ اورا، کیونکہ ران سطر کا حصہ ہے۔ اب اس سے انہوں نے استدلال کیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اب اتنی کلیئر حدیثیں ہیں تو ہمارے نزدیک یہ اورا میں شامل ہے۔ صحیح ان کی ٹائم اینڈ پلیسمنٹ کا فرق ہوتا تھا، یہ پہلے کی ہے، وہ والی حدیث پہلے کی ہے، یہ پہلے کی ہے۔ یہ ٹائم کا علم نہیں ہے، ناسخ منسوخ کی طرف کوئی بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا مطلب پہلے کبھی اتنا ایک دو دفعہ کسی نے دیکھ لیا، اس کے بعد آپ نے جب حکم دے دیا کہ یہ سطر میں شامل ہے، وہی بات ہے نا، جنہوں نے رائے اختیار کی تو انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ کے رائے اختیار کی ہے، میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، ناسخ منسوخ کی طرف کوئی نہیں گیا، ٹھیک ہے، جمع و تطبیق کی طرف گیا یا ترجیح کی طرف گیا۔ جیسے یہاں پہ یہ بات یہ لے کے آئے ہیں کہ امام بخاری یہ کہتے ہیں حدیث و انس اسنت، کہ حضرت انس کی جو حدیث ہے جو پہلے گزری ہے جس میں یہ ہے کہ ران سے کپڑا اٹھاؤ، یہ زیادہ مستند ہے، وہ مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو حدیث جرحد ہے یہ احوت ہے، یعنی اس میں احتیاط ہے۔ اگر آپ اتھینٹسٹی کی بات کریں تو وہ حدیثیں زیادہ اتھینٹک ہیں، زیادہ ثقہ راویوں سے مروی ہیں کہ جن میں یہ بات ہے کہ ران سطر میں شامل نہیں۔ ہاں اگر آپ احتیاط کی بات کریں تو احتیاط والا موقف یہی ہے، دوسری روایتیں بھی صحیح ہیں۔ تو یہ ترجیح کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے کن روایتوں کو پریفر کرنا ہے، کس بنیاد پہ۔ ایک ترجیح کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے آپ یہ کہیں کہ جی یہ روایتیں زیادہ مستند ہیں، ایک ترجیح کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ یہ روایتیں زیادہ محتاط موقف کو بیان کر رہی ہیں۔ لیکن بہرحال کوئی بھی موقف آپ اختیار کر لیں اس میں سختی نہ کریں دوسرے موقف کے بارے میں، اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ بھی کہیں گے کہ جی یہ منسوخ ہو گیا، یہ بات یہ ناسخ، یہ بھی آپ کی ایک رائے ہے بس، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ تاریخیں تو انسان نکالنے سے رہا، تاریخیں نہیں نکال سکتا بندہ، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ حدیثوں میں تاریخیں نکال سکیں کہ یہ فلاں ڈیٹ کو یہ قول تھا اور یہ فلاں سن میں فلاں تاریخ کا یہ قول ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ بہت کم ہے جہاں کسی خاص ایونٹ کے ساتھ وہ حدیث بالکل کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو اس میں پھر وہ کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ جی یہ آگے پیچھے۔ نیکسٹ کیا ہے، عورت کا جو سطر ہے وہ کیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورت کا سطر، اور عورتیں جو ہے وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے۔ جو خود ظاہر ہو جاتا ہے وہ کیا ہے، چہرہ ہے یا ہاتھ پاؤں ہے، تین چیزیں۔ تو ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورا جسم عورت کا یہ سطر ہے، یعنی نماز کے سطر کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور حضرت عائشہ سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بالغ لڑکی کی نماز قبول نہیں کرتا دوپٹے کے بغیر، یعنی اگر سر بھی ننگا ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ مرد کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی، چاہے اہل حدیث بھی ہو، چاہے اہل حدیث بھی ہو، ایسا ہی ہے۔ سر عورت کی نماز سر ڈھکے بغیر نہیں ہوتا، سر ڈھکے بغیر نہیں ہو سکتے، یہ تعلیم ہو رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا عورت جو ہے وہ ایک لمبی قمیص میں اور دوپٹے میں نماز پڑھ لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں پڑھ سکتی ہے، جبکہ وہ جو اس کی لمبی قمیص ہے وہ اس کے قدموں میں ہاں قدموں تک پہنچتی ہو،
جیسے آج کل توپ چل رہی ہے، جیسے گاؤن ہے، آپ گاؤن دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ گاؤن اس نے پہن لی ہے، ٹھیک ہے، اوپر اس نے جو ہے سکارف کر لی ہے، بس کافی ہے. اصل چیز جو ہے وہ ڈھانپنا ہے، اپنا صدر ڈھانپنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ 4 کپڑے پہنے ہو تو پھر نماز ہوگی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے، تو انہوں نے سائل سے کہا کہ حضرت علی سے جا کے پوچھو، پھر مجھے بتانا کہ وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں. تو وہ حضرت علی کے پاس آ گیا، تو اس نے حضرت علی سے پوچھا، تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی ایک دوپٹہ کافی ہے اور ایک لمبی قمیص کافی ہے، ٹھیک ہے. اس وقت اتنے کپڑوں کا رواج نہیں تھا، کپڑا کم ہوتا تھا، بہت کم ہوتا تھا. یہاں تک کہ وہ جو روایت ہے نا جس میں یہ ذکر ہے کہ عید کی نماز کے لیے عورتیں بھی نکلیں، تو وہاں کیا الفاظ آتے ہیں؟ وہاں یہ الفاظ آتے ہیں کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو اپنی جو ہے وہ سہیلی کے ساتھ دوپٹہ شیئر کر لے، لیکن نکلے ضرور. یہ صورتحال ہوتی تھی. سر ڈھانپنے کے لیے جو کپڑا ہے وہ شیئر کر کے باہر نکلنا پڑتا تھا. تو ایک یہ ہے کہ کتنا کپڑا جو ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے، اور ایک یہ ہے کہ کتنا کپڑا جو ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے. تو ویسے تو یہی ہے نا، اب ظاہری بات ہے اگر نماز میں سطر اتنا ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھا پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ بھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے. یہ تو اس وقت ہے نا جب اس کے پاس کپڑا ہی اتنا ہے. جب ہے تو پھر خذوا زینتکم عند کل مسجد، بہترین کپڑا پہن کے جائے. پھر تو ٹراؤزر پہن کے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ رات جن کپڑوں میں سویا ہے، نائٹ سوٹ پہن کے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، تو یہ غلط ہے. بہترین کپڑے پہن کے جائے، اللہ سے ملاقات ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ایک کپڑے نماز ہو جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سب کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ جب ہیں ہی نہیں تو پھر کیوں ایسا سوال کر رہے ہو؟ تو ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک کپڑا جس سے انسان اپنا سطر ڈھانپ لے تو ٹھیک ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اللہ کے رسول سے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو 2 کپڑے پہن لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ حق ہے کہ آپ اللہ کے لیے زینت اختیار کرو. ہاں اگر اس کے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں تو پھر ایک کپڑے کو کیا کرے؟ تہمت بنا لے. یعنی ایک ہی چادر ہے اگر اس کے پاس تو تہمت کی طرح باندھ لے، اپنا سطر ڈھانپ لے اور اس میں نماز پڑھ لے. 2 کپڑے ہوں تو بہت بہتر ہے، ایک اوپر چادر کی طرح ڈال لے، قمیض بنا لے، دوسرے کو تہمت کی طرح باندھ لے. ولا یشتمل احدکم فی صلاۃ اشتمال الیہود، اور یہودیوں کی طرح استعمال نہیں کرنا. اچھا یہودی کیا کرتے تھے کہ ایک کپڑا جو ہوتا تھا نا تو اس کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیتے تھے، یعنی جیسے اپنے آپ کو باندھ دیا نا، ہاں ممی سٹائل میں جیسے ہوتا ہے وہ چاروں طرف لپیٹ دیا. یہ نہیں کرنا، ظاہری بات ہے اس نے ہاتھ نکال کے ہاتھوں کو حرکت دینی ہے. وہ آگے بات آ رہی ہے رفع الیدین کرنا ہے، اگرچہ ٹھیک ہے کچھ لوگ قائل نہیں ہیں، لیکن بار پھر جی جی. تو حضرت ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود کا اس معاملے میں اختلاف ہو گیا. تو حضرت ابی نے کہا کہ ایک کپڑے میں جو نماز ہے وہ جائز ہے، یعنی مکروہ نہیں ہے، جائز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، یہ اس وقت تک جب کپڑے نہیں ہوتے تھے، اب ایک کپڑے میں پڑھو گے تو یہ مکروہ ہوگا. تو حضرت عمر جو ممبر پہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا جی ابی بن کعب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ ایک کپڑے میں ایک تہمد میں نماز پڑھ لیتے تھے، ایک قمیص میں اور ایک تہمد میں نماز پڑھ لیتے تھے، ایک قبا اور ایک جو ہے وہ تہمد میں نماز پڑھ لیتے تھے، ایک شلوار اور ایک چادر میں نماز پڑھ لیتے تھے. تو اس طرح سے کافی ساری باتیں کی. ٹھیک. تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہترین کپڑے پہنتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے، تو میں بھی اللہ کے لیے خوبصورتی اختیار کرتا ہوں، اور اللہ نے حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو مطلب ایک ہے لازم تو اتنا ہی ہے کہ ایک کپڑا ہو جس سے سطر ڈک جائے، اس سے زیادہ جو ہے وہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، بس اتنی سی بات ہے. زینت اختیار کرے. نیکسٹ کیا ہے، کیا ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہے؟ کشف الراس فی الصلاۃ.
تو یہ ایک روایت لے کے آئے ابن عساکر کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کیا کرتے تھے، اپنی جو پگڑی ہوتی تھی اس کو اتار کے اپنے سامنے رکھ لیتے تھے، سترا بنا لیتے تھے، یعنی سفر میں جب ہوتے تھے تو گویا بغیر اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. لیکن یہ روایت مطلب ضعیف روایت ہے. اس کے علاوہ سترے کی خاص ڈیفینیشن بھی ہے نا لمبائی کے حساب سے؟ نہیں ضروری نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ ننگے سر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ میں سب کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے نہیں ہوتا تھا کپڑا. ابھی بات آ رہی ہے کہ وہ بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں تھا تو سب کے پاس کہاں سے تھا سر ڈھانپنے کے لیے پگڑی کا کپڑا؟ ایسا نہیں تھا. تو اس میں اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ خیر وہ تو کندھے ڈھانپنے والا تو آگے آئے گا. حالت احرام میں جیسے وہ حالت احرام میں تو ویسے بھی آپ جو ہے وہ اپنا سر نہیں ڈھانپتے، وہاں تو سر ڈھانپنا کیا ہے، ممنوع ہے، اور آپ اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہاں سے استدلال کیا احناف نے، انہوں نے کہا جی اگر خشوع خضوع کے لیے ہو تو پھر ننگے سر نماز پڑھنا مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، کیونکہ وہاں حالت احرام بھی کیا ہے، وہاں پہ بھی خشوع اور خضوع کے لیے کہا گیا کہ سر پہ کپڑا نہ رکھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سر پہ کپڑا رکھنا کلچرلی اس وقت کی بات ہے نا، وہ مقام عزت ہے. جیسے آج بھی کے پی کے میں لوگ کیا کرتے ہیں، پگ باندھتے ہیں، بغیر پگ باندھے باہر نہیں نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے عزت کے خلاف ہے. ہاں، تو اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو تذلیل کے لیے، بچھانے کے لیے اگر اپنے سر سے کپڑا اتار دے عاجزی اور انکساری کے لیے، تو اناف کہتے ہیں کہ یہ ریکمینڈڈ ہے. خشوع خضوع کے لیے ہو تو یہ افضل ہے. خود تو اتارتے نہیں، ان کا مطلب ان کا کوئی رد نہیں، ہم علماء کی ان کی بات کر رہے ہیں. عوام الناس میں پتہ نہیں کیا کیا موقف پھیلتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہماری فقہ کیا ہے. بلکہ بہت سارے حنفی مفتیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. صحیح بات یہ ہے کہ ان کی اصل فقہ ہے کیا. وہ بھی فتاوی شامیہ اور فتاوی عالمگیری سے آگے بڑھتے ہی نہیں. چل رہا ہوتا اسی پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس ایسا ہی ہے. انہیں تبدیل کرنا بس کے بعد. تو جو یہ ٹوپیاں رکھ دیتے ہیں مساجد کے اندر، تنکوں کی ٹوپیاں، پلاسٹک کی ٹوپیاں، یہ تو دیکھیں یہ تو مذاق ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ وہ لباس ہے جو کہ یہ زینت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سوئے ادب میں آ جاتا ہے. اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی. لیکن کیا کریں، وہ کوئی جب آپ بغیر اس کے نماز پڑھ ہوتے کوئی اٹھا کے آپ کے سر پہ رکھ دیتا ہے مطلب وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. خاص طور پہ بریلوی مساجد میں ایسا ہوتا ہے. حالانکہ وہ بھی فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ فقہ حنفی میں ننگے سر نماز پڑھنا افضل ہے اگر خشوع و خضوع کی نیت. نیکسٹ کیا ہے، استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہونا. ٹھیک ہے، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، کیا کہا گیا کہ مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ پھیر لیں. استقبال قبلہ ضروری ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے، قبلہ رخ ہو جائیں گے. حضرت برا سے ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر ہمارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. تو اس کے بعد سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی. اب اس میں ایک مشاہد ہے، ایک غیر مشاہد ہے. مشاہد آبزرور جو سامنے قبلے کے بالکل سامنے ہے. تو جو قبلے کے سامنے ہے اس کے لیے عین قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. سر جب پہلے بیت المقدس کی طرف جب نماز پڑھی تو وہ آپ وسلم کا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ نماز پڑھیں گے کیا؟ نہیں، اجتہاد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اجتہاد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا تھا کہ وہ بیت المقدس کو جو ہے قبلہ بناتے تھے. جی جی. تو جو جس کے سامنے جو ہے وہ قبلہ نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہے، جہت ہے. جہتیں کتنی ہیں؟ 4، مشرق مغرب شمال جنوب. جہت کا ہونا کافی ہے. یہ نہیں کہ یہاں سے آپ جو ہے نا اسٹریٹ لائن جائے اور بیت اللہ پہ جا کے ختم ہو 90 کی. ایسا تو پاسبل نہیں ہوگا. یعنی مسجد کے محراب سے آپ 90 کی لائن کھینچیں اور خانہ کعبہ پہ چلی جائے. کتنی مسجدوں سے ایسی لائن جائے گی؟ ٹھیک ہے، کمپاس سے جتنا بھی ہو جائے ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے. خانہ کعبہ کون سا بہت بڑا کلو میٹرز میں ہے، پاسبل ہی نہیں. آپ دائیں بائیں سے گزر جائیں گے، کلو میٹرز میں دائیں بائیں سے گزریں گے. بلکہ یہاں ڈسٹینس آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑھ جاتا ہے. سمت کافی ہے، بس سمت.
समत होनी। जैसे मैंने एक फतवा पढ़ा था कि 45 डिग्री का भी फ़र्क हो तो ठीक। हाँ 45 डिग्री का भी फ़र्क हो तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल सही है। एक रवायत है हज़रत अबू हुरैरा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया माँ बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब क़िबला, मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान जो भी है ये क़िबला है। यानी क्या मुराद है? एक समत, एक समत यानी दो समतों के दरमियान एक समत होती है ना। 90 डिग्री के दरमियान की हाँ हाँ 90 डिग्री, ठीक है, तो वो क़िबला है। ये इब्न माजा की रवायत है। हाँ बाकी जितना हो सके बेहतर है। बाद औक़ात ये करते हैं ना कि वो पुरानी मस्जिदें तामीर हुई हैं, बाद में कोई कंपस ले आया कोई नौजवान, उसने कहा ओ हो ये तो इधर था क़िबला, थोड़ी सी मस्जिद इधर है, चलो जी गिरा के दोबारा बनाओ। अल्लाह के बंदो इसे नमाज में भी पढ़ो है, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, इतनी सख्ती नहीं है दीन में। हाँ क़िबला जैसे हमारा मग़रिब की तरफ है, बस मग़रिब एक समत है, ठीक है। कोई मस्जिद जो है वो शुमाल की तरफ जनूब की तरफ तो नहीं ना बनी हुई, सारी मग़रिब की तरफ ही बनी हुई है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं, ठीक। जिस पे क़िबला जो है वो मख्फी हो जाए तो वो क्या करे, वो फिर इज्तिहाद करेगा और इज्तिहाद से जो है वो क़िबले का तयन करेगा, ठीक है। मख्फी होने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे सफ़र में है, जंगल में है, अब समझ नहीं आ रही क़िबला किस तरफ है, या मिसाल के तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सफ़र कर रहे हैं, रेल गाड़ी में हैं, ठीक है, तो रस्ते में नमाज का वक्त हो गया, या आप बाय एयर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? मजबूरी है। क्या कज़ा करके पढ़ना बेहतर है या वही? नहीं, वहीं वक़्त के ऊपर नमाज़ पढ़ना बेहतर है। सर वो सवारी के ऊपर तो फर्ज नमाज होती है। तो नहीं, आप जहाज़ में कैसे नीचे उतर के पड़ेगा मजबूरी है ना, उज़र है, जहाँ उज़र आ गया तो वहाँ क्या करेगा? और मुझे बताएं जो खला में गया हुआ है, स्पेस स्टेशन पे गया हुआ है, वो क्या करेगा? वो स्टेशन पे उतर के पढ़ लेगा। तो स्टेशन तो सवारी ही है ज़मीन थोड़ी है, सवारी है और क्या है, उड़ ही रहा है और क्या कर रहा है, चले उड़ नहीं रहा, जो भी है बाहर। जैसे ट्रेन में फॉर एग्जांपल नमाज का टाइम हो जाता है तो वो हो गया, मैंने ये सुना था कि नहीं उतर के आप जहाँ पर उतरना वहाँ पढ़ लें, अगर नमाज का टाइम बाकी बच जाता है। देखिए अगर तो नमाज का टाइम विद इन टाइम आपको नमाज मिल रही है तो फिर तो आप फ़र्ज़ नमाज नीचे उतर के पढ़ें सवारी से, लेकिन जमात गुजर जाएगी, लेकिन टाइम हाँ टाइम अगर है। लेकिन अगर आपको पता है कि नमाज कज़ा हो जानी है तो फिर कज़ा करने से बेहतर है कि आप बैठ के पढ़ लें और बग़ैर क़िबला रुख हुए पढ़ लें, क्योंकि नमाज का वक्त में पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत क़िबला रुख होने के। कि अगर किसी ने इज्तिहाद से एक क़िबले का तयन किया, ठीक है, और दौरानी नमाज उसको पता चला कि क़िबला इस तरफ नहीं था, जैसे आप होटल्स में जाते हैं और वहाँ आप एक तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर, नई जगह आप गए वहाँ घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए, बाद में आपको पता चला दरमियान में किसी ने आपको बता दिया, कोई वेटर रूम में आ गया, उसने कहा नहीं सर इधर नहीं उधर क़िबला है, तो बस अपनी जाए नमाज का रुख उस तरफ फेर लें, बस दोबारा नमाज शुरू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ये रवायत लेके हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से कि लोग क़ुबा के अंदर मस्जिद क़ुबा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे, तो एक बंदा उनके पास आया और उसने उन्हें कहा कि देखो रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़िबला है वो बैतुल्लाह को बना दिया गया, और वो किस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ रहे थे? बैतुल मक़दस की तरफ। अभी तक बैतुल मक़दस ही क़िबला था। तो एक बंदा वहाँ से गुज़र रहा था और वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाम से यानी बैतुल मक़दस से अपना रुख किस तरफ कर लिया? काबा की तरफ कर लिया। तो नमाज में ही क्या करे, ये सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है, नमाज में अपना रुख उसकी तरफ कर ले, बैतुल्लाह की तरफ कर ले। अच्छा, इस्तिक़बाल क़िबला कब जो है वो इस्तिक़बाल क़िबला ज़रूरी नहीं है। एक तो ये है कि नफल नमाज हो, नफल नमाज में इस्तिक़बाल क़िबला ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ नमाज़ों में सिर्फ लाजिम है, नफल नमाज़ों में नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप सल्लम के बारे में आता है कि आप नफल नमाज सवारी पे पढ़ लेते थे बैठे बैठे, और सवारी का रुख जिस तरफ भी होता था, जो सजदे तिलावत होता है, हाँ हाँ वो भी मतलब कि किसी भी सिमत में किया जा सकता है। हाँ किसी भी सिमत में किया जा सकता है, लेकिन उसमें तो कोई आप टाइम के लिए बाउंड तो नहीं है। नहीं सिमत की हाँ नहीं, वो यही है ना कि बंदे ने उस वक़्त में करना क्यों है। हाँ अगर वहाँ उस वक़्त में तिलावत कर रहे तो फिर ठीक है,
پھر ٹھیک. مطلب کہ وہ سمت کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کی. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ سمت کا دھیان رکھنا ریکمینڈیڈ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے سمت کو ملحوظ ہی نہیں رکھنا. ہاں ایک بندے کو ایک عذر پیش آ گیا کہ اب اسے اس سمت میں نماز پڑھنے میں یا سجدہ کرنے میں مطلب کوئی عذر پیش آ گیا تو اس عذر کی وجہ سے وہ معذور ہے. ٹھیک یعنی اپنے آپ کو تکلف میں نہ ڈالے. ٹھیک یہ مراد ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اس کو ملحوظ ہی نہیں رکھنا. یہ بات مراد نہیں. جس طرح مرضی رک کر کے بھائی سنتیں پڑھ لیا کرو آئندہ سے بس مسجد میں اس طرح رک کر کے سنتیں شروع کی ہوں. یہ تو غلط ہے نا. عذر تو ہے ہی نہیں کوئی. کیا عذر ہے؟ تھوڑا سا آپ نے ادھر ہونا ہے رخ ادھر کرنا ہے بس ٹھیک ہے کر لو. تھوڑی سی مطلب حرکت کرنی ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تو جہاں بھی تم ہو تو رخ جو ہے وہ تمہارا اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے. یعنی جس طرح بھی تم رخ کرو تو ادھر اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ صرف کعبے کی سمت میں نہیں ہے نا. ٹھیک ہے تو اس لیے زیادہ اس میں اسٹرکٹ بھی نہیں ہو جانا. یہ حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سواری کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی سواری کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہی تھی. ٹھیک ہے یعنی کعبے کی طرف اس کا رخ نہیں تھا سواری کا. اور صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے کے اشارے سے کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے. یعنی سواری پہ سجدہ کیسے کرتے تھے؟ سر تھوڑا سا زیادہ جھکا لیتے تھے. رکوع کے لیے بھی جھکاتے تھے اور سجدے کے لیے ذرا زیادہ جھکا لیتے تھے. باقاعدہ یہ نہیں کہ اب سواری کے اوپر جو ہے وہ آپ نے سر رکھنا ہے ایسے نہیں. ٹھیک ہے لیکن یہ نفل نماز میں آپ کرتے تھے. اور بخاری میں کیا الفاظ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکتوبہ یعنی فرض نمازوں میں آپ نے نہیں کیا, نوافل میں کیا. ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ مسافر ہے سواری کے اوپر ہے اس کا عذر ہے تو نفل نمازوں میں اگر وہ یا سنتوں میں اگر وہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور فرض نمازوں میں بھی اگر اس کی نماز کا وقت نکل رہا ہے تو وہ بغیر قبلہ رخ ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے. ہاں اس میں اگر اتنی احتیاط کر لے کہ ایک مرتبہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ جی سواری کا رخ قبلے کی طرف ہو گیا تو ایک مرتبہ کر لے شروع میں, اس کے بعد جس طرف مرضی چلی جائے. کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب نوافل بھی شروع کرتے تھے تو ایک مرتبہ سواری کا رخ کس طرف کرتے تھے؟ قبلے کی طرف. ایک مرتبہ کر لیتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہتمام اس کا کیا ہے. ہاں اب اس کے بعد چونکہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب یہ نہیں دیکھا کہ سواری کس طرف جا رہی ہے, ورنہ تو نماز کا مقصد فوت ہو جائے گا کہ آپ سواری کو ادھر ہی رکھنا ہے قبلے کی طرف نہیں. دوسرا کیا ہے؟ مکرہ, یعنی جو بندہ مجبور ہے, جو مریض ہے اور جو خائف ہے, اس کے لیے بھی قبلے کی ڈائریکشن کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو اتنا اس پہ عمل کر لو. تو بس دین میں بھی یہی ہے جتنی استطاعت ہے. ٹھیک ہے تو جہاں آپ مجبور ہیں یا اگر آپ بیمار ہیں, ہاسپٹل ہیں, ہاسپٹل میں جیسے کوئی بندہ اسٹریچر پر ہے, اب وہ تو یہ تو کرنے سے رہا کہ جی نہیں میرا جو ہے نا اسٹریچر کا رخ اس طرح سے کرو, پورے جو ہے وہ حال کے مریضوں کو تنگ کرو تاکہ میں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ سکوں. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں, مطلب غلوف کرتے ہیں. اب میں نے دیکھا بعض تبلیغ والوں کو وہ کیا کرتے ہیں, وہ وہاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹرین میں کیونکہ ہم نے جی قیام کرنا ہے, بس میں ہاں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. اب آیا گیا بندہ ظاہری بات ہے اس میں وہ تنگ پڑتا ہے, اور بھی لوگ ہیں مسافر ہیں, تو وہ پھر دین بھی اس میں جو ہے نا وہ لوگ اس سے وہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے, مطلب دوسروں کو تنگ کرنا کیا ہے, یہ دینداری ہے. اور ویسے جب دین میں گنجائش موجود ہے تو پھر کیوں ہم اتنی سختی کریں, یا اتنا ہی اگر ہے تو انسان نیچے اتر کے نماز پڑھ لے. صلاۃ المکرہ کا مطلب کیا ہے؟ مکرہ کہتے ہیں مجبور کو. اب جیسے مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی نے اٹھا لیا, اغوا کر لیا, اب ظاہر بات جس نے اغوا کیا اس کو باندھ کے رکھے گا نا. ٹھیک ہے جہاں اس کو باندھ کے رکھا ہے آپ وہ تھوڑی اس کو کہے گا کہ قبلہ رخ رکھنا ہے. ڈرو تو پیدل پڑھو یا سوار. یہ قرآن میں آتا ہے نا کہ
کہ جب تمہیں اندیشہ ہو یعنی دشمن کا خوف ہو، فرجالن اور رکبانن، تو پھر چلتے چلتے نماز پڑھ لو یا سواری۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں، قبلہ رخ ہو یا قبلہ رخ نہ ہو، ظاہری بات ہے میدان جنگ میں بھگدڑ مچی ہوتی ہے۔ چلتے چلتے کس طرح نماز، چلتے چلتے کیسے؟ جو سپاہی ہے نا، جو سولجر ہے، یہ ان کے لیے، ان کے لیے جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، بس وہ نیت کر لیں گے چلتے چلتے، ہاں ٹھیک ہے، بس نیت کر لے اور چلتے چلتے نماز پڑھنا شروع کر رہے اور اپنا چلتا بھی رہے، کوئی حرج نہیں۔ مطلب وہ رکوع سجود قیام کریں گے سارا کچھ اشارے سے کرے گا، اشارے سے۔ جیسے بات آئی ہے ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے کیا کرتے تھے، رکوع سجدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نماز کی شرائط تھی۔